ہیومنس میں جو گیشز ایکسچینج ہوتی ہے اس میں ہیلپ کرتا ہے ہمارا ریسپائریٹری سسٹم. اور جو ریسپائریٹری سسٹم ہے اس کے دو مین پارٹس ہیں. ایک ہے ہمارا ایئر پیسج وے اور دوسرا لنگس. کل ہم نے ایئر پیسج وے پڑھا تھا اور اس کے ہم نے ڈفرینٹ پارٹس پڑھے تھے، جس میں سب سے پہلے نوز تھا، اس کے بعد فیرنگس، پھر گلوٹس، اس کے بعد لیرنگس تھا جسے ہم وائس باکس کہتے ہیں، پھر ٹریکیا ہے جو ایک ٹیوب ہے وچ لیڈز انٹو دا لنگس، اور اس کے بعد ہے برونکیولز، ایلویولر ڈکٹس اور آخر میں ایلویولائی. ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایلویولائی ہیں وہاں پہ ایکسچینج آف گیسز ہوتی ہے. دے آر گریپ لائک اسٹرکچرز، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بلڈ کیپیلریز کا ایک نیٹ ورک سا یا جال سا پھیلا ہوا ہوتا ہے جس میں سے جو ایکسچینج آف گیسز ہے وہ ہوتی ہے. اور اب ہم اس کا جو ہمارا جو ریسپائریٹری سسٹم ہے آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے جو ہے لنگس. اور لنگس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے ایلویولائی سے. جی اسٹوڈینٹس، دونوں سائڈ پہ جتنے بھی ایلویولائی ہیں وہ سب مل کے لنگس بناتے ہیں. تو ہیومنس میں دو لنگس ہوتے ہیں، یعنی پیئر آف لنگس ہوتا ہے، اور دیز لنگس آر پریزنٹ ان دا تھوریسک کیویٹی. اور مطلب جو خالی جگہ ہوتی ہے، جو تھوریسک ریجن ہے ہمارا، یعنی ہماری باڈی کا درمیان والا جو پورشن ہے، جو خالی جگہ ہے اس میں، اسے تھوریسک کیویٹی کہتے ہیں. تو اس میں 12 پیئرز آف ریبس ہیں جنہوں نے کور کیا ہوا ہوتا ہے ہمارے لنگس کو. اور یہ جو ریبس ہیں یعنی پسلیاں، ان پسلیوں کے درمیان میں خاص قسم کے مسلز ہوتے ہیں جن کی مدد سے پسلیاں کبھی اوپر ہوتی ہیں اور کبھی نیچے. ان مسلز کو ہم کہتے ہیں انٹرکوسٹل مسلز. اور مطلب جو لنگز ہیں یہ اوپر کی سائڈ سے کور ہوئے ہوتے ہیں ود دیز ریبس، اور نیچے کی طرف ان کے یعنی ایبڈومینل سائڈ پہ، ہماری باڈی کے نیچے والی سائڈ پہ ان کے نیچے ایک شیٹ آف مسلز پریزنٹ ہوتا ہے جو آپ نے چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا، جسے کہتے ہیں ڈایافرام. ڈایافرام جو ہے یہ ڈوم شیپ اسٹرکچر ہوتا ہے. تو اس میں یہ مسل سے بنا ہوا ہوتا ہے، شیٹ آف مسلز ہے، اس لیے اس میں یہ خاصیت ہے کہ مسلز جو ہیں وہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ڈوم ہے یہ کبھی اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے. اور دونوں جو لنگز ہیں یہ تھوڑے سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ جو لیفٹ سائڈ والا جو لنگ ہے اٹ از سلائٹلی اسمالر دین دا رائٹ ون. اور جو لیفٹ لنگ ہے اس میں 2 لوبز ہیں، مطلب اس کے 2 حصے ہیں. اور جو رائٹ لنگ ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے، اس میں 3 لوبز ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو ڈیٹیلز ہیں یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے. اور لنگس کیا ہیں؟ چونکہ یہ ایلویولائی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اسپنجی ہیں، الاسٹک آرگنز ہیں، اور اس کے اوپر بلڈ ویسلز ہیں. اس کے علاوہ لنگس جو ہیں یہ کور ہوتے ہیں مطلب ایک تو تھوڑے سے ہٹ کے تو ربس پریزنٹ ہوتی ہیں اور نیچے کی طرف ڈایافرام ہوتا ہے، لیکن لنگس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ 2 طرح کی میمبرینز یا جھلیاں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں آؤٹر اور انر لیورل میمبرینز. اور ان میمبرینز کے درمیان میں ایک فلوئڈ سا بھرا ہوا ہوتا ہے تاکہ کوئی فرکشن نہ ہو، کوئی رگڑ نہ ہو. اور جو لنگس ہیں ہمارے جس وقت ایکسچینج آف گیسز میں ہیلپ کرتے ہیں تو کبھی یہ پھیلتے ہیں اور کبھی سکڑتے ہیں، تو اس موومنٹ میں ان کو تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ ہیں اس کی ڈفرینٹ ڈیٹیلز، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں. جی ہم نے یہ دیکھا کہ لنگس جو ہیں اس کے اوپر ریبس پریزنٹ ہوتی ہے، نیچے کی سائڈ پہ ڈایافرام ہوتا ہے. اس کے علاوہ لنگس کے اوپر 2 طرح کی میمبرینز ہوتی ہیں، اور یہ جو میمبرینز ہیں ان آؤٹر اور انر لیورل میمبرینز ہیں، ان کے درمیان میں فلوئڈ ہے تاکہ کوئی فرکشن نہ ہو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے بریدنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اور کس طرح سے ایکسچینج آف گیسز کرتے ہیں. تو ان کی جو لنگس کی جو موومنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گیسز ایکسچینج ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بریدنگ. اور اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک وہ پارٹ ہے کہ جس میں لنگ سے ایئر کو باہر نکالا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس میں اندر لیا جاتا ہے. تو جب ہم ہوا کو اندر لیتے ہیں، لنگس کے اندر جب ہوا جاتی ہے تو دیٹ پروسیس از نون ایز انسپائریشن اور انہیلیشن. اگر آپ اپنی بک میں دیکھیں تو یہ جو اوپر والی ہیڈنگ ہے وہ ہے انسپائریشن اور انہیلیشن. اور جب ہم اس کو ہوا کو باہر نکالتے ہیں دیٹ از کالڈ ایکسپائریشن اور ایکسہیلیشن. اب انسپائریشن کس طریقے سے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہوا تبھی اندر آئے گی جب لنگس کو پھیلنے کا موقع ملے گا، اور لنگس کو پھیلنے کے لیے پہلے جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے. لنگس خود سے کوئی موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں، جب انہیں تھوڑی اسپیس ملتی ہے تو وہ خود بخود پھیل جاتے ہیں.
اور وہ اسپیس کیسے ملتی ہے کہ ویسے تو اوپر سے انہیں ربز نے کور کیا ہوا ہوتا ہے، اور نیچے کی طرف سے جو ڈائفرام ہے وہ بالکل ان کے قریب ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ لنگس ایزیلی ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. لیکن جس وقت انہیلیشن ہوتی ہے یا انسپائریشن ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو ربس کے مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور ربس اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہیں، یعنی لنگ سے دور ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی جو ڈائفرام کے مسلز ہیں وہ بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور ڈائفرام نیچے ہو جاتا ہے. جب یہ موومنٹ ہوتی ہے تو دونوں طرح کی موومنٹ کی وجہ سے لنگس کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہوا کا پریشر ہے وہ اندر کم ہو جاتا ہے. جب پریشر کم ہوتا ہے تو باہر سے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہوا کا پریشر ہو تو اس کم پریشر والے ایریا کی طرف خود بخود ہوا موو کرتی ہے، تو اس لیے ہوا خود بخود باہر سے اندر کی طرف آتی ہے، اور یہ جو پروسیس ہے اٹ از کالڈ انسپائریشن اور انہیلیشن. دوسرا جو پروسیس ہے جس میں ہوا جو ہے وہ لنگ سے باہر کی طرف جاتی ہے، اور یہ کس وقت جاتی ہے کہ جب سارا ایکسچینج جو ہے وہ گیسز کا ہو چکا ہوتا ہے. ہوا میں جو آکسیجن تھی وہ بلڈ کے اندر چلی جاتی ہے، اور ایسے ہی جو بلڈ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ہوا میں جا چکی ہوتی ہے. تو اس گیشس ایکسچینج کے باہر اب اس ہوا نے ہمارے لنگ سے باہر کی طرف جانا ہے، اور اس چیز کو کہتے ہیں ہم ایکسپائریشن یا ایکزیلیشن. اس میں جو پہلے جو پروسیسز انسپائریشن میں ہوئے تھے سب اس کے ریورس ہوگا. پچھلے سٹیپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ربز ہیں وہ اوپر کی طرف کوڑتی ہیں اور ڈائفرام نیچے جاتا ہے. اب دونوں ریورس میں ہوں گے، مطلب جو رب مسلز ہیں وہ ریلیکس ہوں گے، اور ربز جو ہیں وہ دوبارہ چلی جائیں گی کلوز ٹو دا لنگس، اور ایسے ہی جو ڈائفرام ہے یہ اوپر کو اٹھے گا، اور دونوں مل کے جو ہے نا وہ پریس کریں گے لنگس کو، دبائیں گے اس کو. جب لنگس جو ہے وہ دونوں طرف سے پریس ہوں گے تو خود بخود ہوا جو ہے وہ باہر نکل جائے گی، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایکسپائریشن. نارمل حالات میں جس وقت ہم کوئی موومنٹ نہیں کر رہے ہوتے، ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری جو ریٹ آف بریدنگ ہے وہ 16 to 20 ٹائمز پر منٹ ہے، یعنی ایک منٹ کے اندر ہم 16 سے 20 دفعہ بریتھ کرتے ہیں یا سانس لیتے ہیں. اور جس وقت ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ انرجی پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے ود ہیلپ آف ریسپائریشن، اور آپ نے پڑھا تھا کہ ریسپائریشن میں کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے، آکسیجن یوٹیلائز ہوتی ہے. مطلب ریسپائریشن میں ہمیں آکسیجن زیادہ چاہیے اور ہم نے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو کرنی ہے. تو ہماری جو باڈی ہے وہ کیسے فیل کرتی ہے کہ ہمیں ریسپائر کرنا چاہیے، تیزی سے ریسپائر کرنا چاہیے. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے انکریز ان دا اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا بلڈ. جس وقت ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ انکریز کر جاتی ہے، اور جو ہمارا برین میں جو سینٹر ہے جو فیل کرتا ہے، جو ریسپائریشن کو کنٹرول کرتا ہے، وہ فیل کر لیتا ہے کہ اب بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ آرڈر دیتا ہے لنگس کو، بلکہ ہمارے جو انٹرکوسٹل مسلز ہیں اور جو ڈائفرام کے مسلز ہیں کہ وہ کانٹریکٹ ہوں اور وہ ہیلپ کریں انسپائریشن میں اور ساتھ ساتھ ایکسپائریشن میں جب وہ ریلیکس ہوں. تو اس طریقے سے جو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یعنی انٹرکوسٹل مسلز اور جو ہمارا ڈائفرام ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں، تیزی سے ہیلپ کرتے ہیں، بار بار وہ تیزی سے کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے اس ایکسٹرا کاربن ڈائی آکسائڈ کو باڈی سے نکال لیں اور آکسیجن کو لے لیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسٹ میں ہم 16 to 20 ٹائمز پر منٹ ہم بریتھ کرتے ہیں.